اس کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں کنکرنٹ جیورسڈکشن. تو کنکرنٹ جیورسڈکشن میں ملٹری کورٹ فیصلہ کرے, مقدمہ چلائے یا سول کورٹ چلائے, اگر یہ دونوں میں سے ایک نے چلانا ہوتا ہے. اگر یہ دونوں ایگری نہیں کرتی, ملٹری کورٹ کہتی ہے, ملٹری کہتی ہے ہم نے چلانا ہے, سول کورٹ کہتی ہے نہیں ہم نے چلانا ہے, ان میں اگر ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو دس میٹر از ریفرڈ ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ, اور وفاقی حکومت جو ہے وہ پھر فیصلہ دیتی ہے کہ یہ ملٹری کورٹ اس مقدمے کو چلائے گی یا کہ سول کورٹ میں یہ مقدمہ چلے گا. تو مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ یہ ایسا نہیں کیا گیا, بلکہ اس میں ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلانا چاہ رہے تھے ملٹری والے, تو بجائے اس معاملے کو وفاقی حکومت کی طرف ریفر کرنے کے اس کو سپریم کورٹ کی طرف ریفر کر دیا گیا, اور ایک کیس جو ہے وہ مطلب سپریم کورٹ نے ہیئر کرنا شروع کر دیا. جبکہ میں سمجھتا ہوں لا اس کے بارے میں کافی کلیئر ہے, اور یہ جیورسڈکشن سپریم کورٹ کی نہیں بنتی, یہ جیورسڈکشن پرائمریلی وفاقی گورنمنٹ کی بنتی ہے. اگر وفاقی گورنمنٹ اس میں فیل ہوتی ہے ڈیسائیڈ کرنے میں, then the matter could be referred to the Supreme Court. تو یہ ٹرم جو یوز ہوتی ہے لا میں, اس کو کہتے ہیں کنکرنٹ جیورسڈکشن. ٹھیک ہو گیا. بریگیڈیئر نوازش, یہ مے 9 کا اتنا پرولانگ کیوں کر رہے ہیں؟ جو اس کے پیپلز ہیں ان کو کیوں نہیں کورٹ آف جسٹس میں یا ان کے خلاف کیسز اگر ملٹری کورٹ میں جانے ہیں, دوسری دہشت گردی کے عدالتوں میں جانے ہیں, تو اس کا پروسیس اتنا ڈیلے, جو اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ یہ بریگیڈیئر پور سے پوچھیں, میرے سے کیوں پوچھیں؟ نہیں تو آپ بھی تو بریگیڈیئر ہیں نا جی, ہم تو آپ کو بھی بریگیڈیئر سمجھتے ہیں. سمجھتے کیوں بھائی, اصلی بریگیڈیئر ہے, سمجھتے کیوں بھائی؟ سمجھنے کی بات نہیں ہے. آپ سمجھنا بند کر دیں آج سے. It will make no difference, Pawar صاحب. آج تو میجورٹی فورس کی ہے آج, اور 60% ہے. ہاں جی جی پاور صاحب, تسی شرارتاں نہ کرے کرو, وہ پاویں ریٹائر بریگیڈیئر ہے تو اور چلا گیا جی. کیوں بلا یہ جو ڈیلے ہے, یہ ڈیلے پروبیبلی اس لیے ہو رہا ہے کہ کیس کی تیاری میں ٹائم لگتا ہے. کہ ایک ایسا کیس بنانا ہے جو ایسا نہ ہو کہ جج کے پاس جائے اور وہ اٹھا کے اس کو باہر پھینک, یا وہ اتنا کمزور کیس ہو کہ اس کو جو وکیل ہیں ان کے یہ جو اوفینڈرز ہیں ان کے, وہی اس کو ٹیک آن کر کے تو مطلب جیت جائے ایزیلی. تو اس میں ایویڈنس کلیکٹ کرنے میں اور پھر ایک اسٹریٹجی بنانے میں کہ ان کیسز کو کس طرح سے ہم نے فائٹ کرنا ہے, اس میں ٹائم لگ رہا ہے. کیونکہ دیکھیں کوئی ایسا تو نہیں کہ 2-3 بندے اس میں انوالوڈ ہیں, اس میں کافی لوگ انوالوڈ ہیں. تو ہر ایک کا وہ پراپر بنا کے اس کے بعد آگے چلنا ہے, تاکہ مضبوط اسٹرانگ کیسز بنے بیسڈ آن اسٹرانگ ایویڈنس, تاکہ ان لوگوں کو قرار واقعی سزا جو ہے وہ سزا دی جا سکے سکے. انہوں نے جرم کیا. یو ایس کا 6 جنوری کو ہوا تھا 21 میں, اور اب جا کے اس سال جو ہے اس میں مقدمے شروع ہوئے ہیں, اور اب ان کو سزائیں ہو رہی ہیں. 1100 لوگ انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں, اور اب ان پہ مقدمے شروع ہوئے ہیں, اب ان کو سزائیں ہو رہی ہیں. وہ کسی کو 15 سال ہوئی, کسی 18 سال ہوئی ہے, کسی 10 سال ہوئی ہے, اب ان کو ایسا ایسا سزائیں ان کو ہو رہی ہیں. تو وہ اس میں یہ ڈاکٹر صاحب کی بات بالکل درست ہے, اس میں ٹائم لگتا ہے ان چیزوں میں. تو اس پہ کوئی ایسی حیرت کی بات نہیں ہے, پرووائڈیڈ وی بلیو کہ وہ کیس سالڈ بنائیں گے. ڈاکٹر صاحب آخر میں پروگرام کو بند بھی ہم نے کرنا, کافی ٹائم ہو گیا. میت صاحب کی جو انٹری ہوئی ہے سیاسی طور پہ بڑی دھماکے دار ایک انٹری تھی, کیا آپ انہیں اگلا پرائم منسٹر جو دیکھ رہے ہیں؟ بھئی یہ تو ان سے پوچھیں, جنہوں نے اس کو آنے دیا ہے, جنہوں نے اس کو لے کر آئے, وہ جانتے ہیں وہ بنانا چاہتے ہیں کہ نہیں بنانا چاہتے. وہ تو چلے گے, ان سے پوچھنا تو وہ تو چلے گے. جی نہیں, اب بظاہر تو لگ رہا ہے کہ کیونکہ دیکھو ملک کے حالات جو ہیں وہ بڑے خراب ہیں, سیاسی طور پر بھی, اوپر جو ہے یہ لا اینڈ آرڈر کے بھی جو ہیں وہ سچویشن اتنی اچھی نہیں ہے ملک کے اندر بھی. یہ کرائم بہت, اسٹریٹ کرائم بہت بڑھ رہا ہے. اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ موٹر سائیکلوں والے پھر رہے ہیں پستول دکھا کے, جہاں وہ آپ سے موبائل پیسے لے جاتے ہیں, اور خواتین واک کر رہی ہوتی ہیں ان کو پستول دکھا ان کی جھولی لے کے چلے جاتے ہیں. اسلام آباد میں ہو رہا ہے, یہ کراچی میں ہو رہا ہے, لاہور میں, ہر جگہ.
تو یہ جو ہے یہ لا اینڈ آرڈر جو ہے ملک کے اندر جو ہے یہ خراب ہو رہا ہے، اور اس کے بارڈر پہ جو سچویشن ہے، ٹیررزم کی سچویشن ہے، وہ آپ دیکھ لیں، اور اس سب سے بڑا مسئلہ ہے آپ کی معیشت کا ہے. تو وہ اب اگر اس کو ان چیزوں کو درست کرنا ہے تو آپ کو ایک اسٹیبل گورنمنٹ لانی ہوگی، جو پریفریبلی اس وقت سچویشن جو ہوئی ہے نواز شریف کو لے کر آئے، اکانومی وہی درست کر سکتا ہے. جیسے بھی اس کے ہیں، اس کے جو اکنامک ایجنڈا اس کا ہے جس طرح سے پہلے کی، اس میں خرابیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ آپ کے اس کے اور ماڈل ہے نہیں. یہ بات سمجھ. تو یا تو کہ اور ماڈل لے کر آئیں، جو آپ نے ٹرائی کیا تھا ماڈل کے جی کرپشن ختم ہو جائے گی تو ملک ٹھیک ہو جائے گا، $200 بلین سوئٹزرلینڈ سے آ جائیں گے، اور باقی جو ہے پتہ نہیں کتنے $100 بلین فلاں سے آ جائیں گے، سارے بیجا ہو جائے گی. وہ نہیں ہوا. اب یہی مسئلہ، یہ آپ کے پاس یہی ماڈل ہے جس میں خرابیوں کے باوجود، کمزوریوں کے باوجود یہ آپ کو چلانا پڑے گا، اور اس کو چلائیں اس کو، اور اپنے گاڑی کو سیدھے راستے پہ ڈالیں اس کو، ورنہ تو یہ حالات. لیکن جو اکانومی کے ماڈل جس کی بات کر رہے ہیں، وہ تو جب نواز شریف کے پچھلے دور میں اس نے کیا تھا تو انڈیا نے اس کو فالو کیا تھا. تو دیکھو نا، یہ دیکھو اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ 78 میں ڈینگ سیاؤ پینگ نے جو ہے وہ ماؤ زیدونگ کا ماڈل ڈسکارڈ کر کے اور یہ والا اڈاپٹ کیا. اس کے بعد یہی ماڈل جو تھا، میں ترکی میں تھا اس وقت، یہ ترک تزال نے ترکی میں کیا 86 میں، 84 میں آیا تھا وہ، اور 86 آنورڈ جو ہے وہ اس نے پھر سارا یہ ماڈل امپلیمنٹ کیا. نواز شریف نے 1990 میں یہ کیا، اور اس کے بعد جو ہے یہی ماڈل فالو کیا اس کو 92 میں کیا. لیکن باقی ان چاروں میں سے باقی تینوں جگہ پر وہ پالیسی جو انٹروڈیوس کرائی گئی تھی وہ کنٹینیو کی گئی ہیں. ڈینگ سیاؤ کب کا چلا گیا، کتنے آئے کتنے چلے گئے. ترک تزال کو اس کو فوت ہوئے آج 30 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. تو جو اس نے پالیسی انٹروڈیوس کرائی تھی، انڈیا میں منموہن سنگھ کہیں سے کہیں چلا گیا ہے، کانگریس کہیں سے کہیں چلی گئی ہے، لیکن وہ پالیسی جو انٹروڈیوس کی تھی وہی چل رہی ہیں. اور ہم نے جو ہے وہ پالیسی جو ہے ان کو فالو نہیں کیا. یا تو پالیسی نہیں پھر اور پالیسی کو لے کر آئیں، یا تو مطلب کہ آپ لے کر آئیں کہ اس سے آپ کو بہتر ہو سکو اور بہتر اکانومی ماڈل جو ہے وہ رزلٹ دے سکے. وہ نہیں ہو رہا. اب نیشنلائزیشن والا جو ہے اسٹیٹ گورنمنٹ بزنس چلا رہی ہے، وہ نہیں ہو سکتا. آپ کو یہ لبرلائزیشن کرنی پڑے گی، اور انٹرنیشنل جو سسٹم ہے اکنامک سسٹم، اس کو آپ کو اپنے آپ کو انٹیگریٹ کرنا پڑے گا، جیسے انڈیا نے کیا ہے، جیسے ترکی نے کیا ہے، جیسے چین نے کیا ہے. بلکہ اب سچویشن یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس انٹیگریشن سے گھبرا رہا ہے کہ چائنا جو ہے بہت طاقتور ہو گیا ہے بیکاز آف دس انٹیگریشن، اور انڈیا اس کی ڈیپینڈنس کے بعد کہ ہر چیز چائنا سے آ رہی ہے. تو وہ اب تھوڑا ریورس کر رہے ہیں، لیکن وہ ماڈل باہر ابھی بھی وہی ہے. چائنا کے ساتھ کمپلیٹ بریک امریکہ یو ایس کا نہیں ہو سکتا. اور سب سے بڑی مثال میں بار بار دیتا ہوں کہ انڈیا کا پچھلے سال تک، اب تھوڑا کم ہے، $100 بلین کا ٹریڈ ہے چائنا کے ساتھ. 100 بلین چائنا کے ساتھ، اور ان کی دشمنی کتنی ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے، کیونکہ ان کو وہاں سے اگر فائدہ ہے تو وہ وہاں سے چیزیں منگواتے ہیں. امریکہ اور چائنا کا کتنا ٹینشن ہے. اس کے باوجود سب سے بڑا جو بزنس پارٹنر امریکہ کا وہ چائنا ہے. تو ہم لوگ جو ہیں، ہم نے جو ہے وہ جو طریقہ پکڑا ہوا ہے، 65 تک ہمارے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ تھا، لاہور ہونا چاہیے. ان چیزوں کو آپ اس سے سیپریٹ رکھیں اپنے پالیٹکس سے. جو لڑائی ہے اس انڈیا چائنا کی لڑائی نہیں ہوتی. تھوڑے کتنے 2 سال پہلے کتنے بندے انڈیا کے مارے ہیں انہوں نے آ کے وہاں بارڈر پہ. تو وہ چلتا رہتا ہے سارا، اس کو چلنے دیں. اکانومی کو اپنی جگہ چلنے دیں. انڈیا کا یو ایس چائنا کا کتنا ٹینشن ہے. ہر روز جو ہے وہ ہو رہا ہے کہ آج چائنا کے جو ہے ہوائی جہاز جو ہے اس کے اوپر پہنچ گئے ہیں تائیوان کے اوپر، اور بڑے ڈینجرس انہوں نے منوورز کیے ہیں. امریکہ کے جو ہے وہ جو شپس پھر رہے ہیں اس کے گرد انہوں نے منوورز کیے ہیں بڑا ڈینجرس. تو وہ اپنی چلتا رہتا ہے. اکانومی جو ہے وہ اپنا جیسے کہتے ہیں بزنس از بزنس، تو اس کو چلنے دیں، آپ کو اس میں فائدہ ہے. ٹھیک ہو گیا. لے جی، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا، لیکن میری جو لاسٹ سیگمنٹ ہوتی ہے فائنل تھاٹس کے طور پہ، جس کا آغاز ہم بریگیڈیئر طور صاحب سے کرتے ہیں. آج ان کا انٹرنیٹ بھی صحیح ہے. بریگیڈیئر صاحب، سر 30 سیکنڈ فائنل تھاٹس. بریگیڈیئر طور. جی فائنل ریمارکس یہی ہیں کہ اللہ کرے ہم کو قانون کی اہمیت کا احساس ہو جائے، اور جو خطرے ہیں ہمارے خلاف ابھر رہے ہیں اور عمل پیرا ہیں، جن کے واقعات ہمیں روز نظر آتے ہیں، ہمارا قانون اس قابل ہو کہ ان کا مقابلہ کر سکے اور ان خطروں کے خلاف ایفیکٹو سٹیپس لے سکے. ابھی تک ہمارا جو رویہ ہے وہ بہت ہی کمزور ہے.
9 मई का जो आपने भी पॉइंट आउट किया, डॉक्टर साहब ने भी बात की, 9 मई के वाकयात पर अब तक किसी को कोई सजा न होना बड़ी ही तशवीशनाक बात है कौम के नुक्ता नज़र से, और इसके ऊपर हमें सोचना चाहिए कि हम इतने कमजोर हैं कानूनी तौर पर, और जो अदालतों का रवैया रहा है उसने इतनी गू की सूरत हाल पैदा कर दी है, इतने शकूक क्रिएट कर दिए हैं कि वो फौजी अदालतों वाला किस्सा मेरा ख्याल है इसीलिए खत्म होता नजर आता है, क्योंकि वो इसी शक में थे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने क्या करना है हमारे फैसलों के साथ। हमारी ही तारीख में वो 200 टेररिस्ट को सजा हुई और उनको एक जज ने बेशक जुम्बिश कलम पूरे के पूरे बरी कर दिए, और उसके बाद जो अपील की सरकार ने वो आज तक केस ही नहीं सुना गया। तो अल्लाह अकबर, पाकिस्तान को अल्लाह हिदायत दे, हमारे अरबाब बस्तो कुशाद को दुआ यही है, मुल्क की सालमियत के खिलाफ जो लोग काम करते हैं उनको करारे वाकई सजा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं ब्रिगेडियर तूर साहब, सर 30 सेकंड फाइनल थॉट्स के तौर पे प्लीज। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। जी, मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। दैट्स ट्रू। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए जो भी इकदाम करने हैं, टेररिस्टों के खिलाफ करने हैं, जो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर फसाद फैला रहे हैं उन एलिमेंट्स के साथ अगेंस्ट करने हैं, और जो 9 मई के मुल्ज़मान हैं उनके खिलाफ करने हैं, ये सब कुछ हमें करना चाहिए। और उसके साथ हमें इलेक्शन जो हैं उनकी तरफ बढ़ना चाहिए। इलेक्शन होंगे तो यहाँ पे जो पहला स्टेप है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ हमारे जाने का, वो शुरू होगा। तो इसलिए हमें ये काम जो है ये हमें करना पड़ेगा कि इलेक्शन हो और साथ ही फिर हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाए। मेरे ख्याल में इस वक्त जो मुझे पॉलिटिकल सूरत हाल नज़र आ रही है, पॉलिटिकल सीन नज़र आ रहा है, उसमें मुझे लग रहा है कि PMLN जो है वो गवर्नमेंट नेक्स्ट बना लेगी। अब जरूरत ये है कि इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज ना किया जाए और सारे इदारे मिलके वन पेज पे चलें ताकि मुल्क को आगे लेके चला जाए। अब हमारे पास, हम बड़ी मुश्किल से डिफॉल्ट से बचे हैं, हमारे पास मजीद कोई चांसेस गुंजाइश नहीं है, तो गुंजाइश नहीं है। इसलिए हमें सीरियसली सारे इदारों को मिलके इन हार्मनी विद ईच अदर कोऑर्डिनेट करें और मुल्क को आगे लेके चले। इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। कोई हमारा यहाँ पे ऐसा मसला नहीं है जो रिजॉल्व ना हो सके। इंशाल्लाह सब रिजॉल्व हो सकता है। तो इंशाल्लाह डॉक्टर साहब की साउंड इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक और वी होप कि ऐसे ही हो। आपकी क्या है इसमें 30 सेकंड में अगर कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं, वो ठीक है, मतलब इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन जो है उनको क्रेडिबल बनाना चाहिए। ये ना हो कि फिर वो जो है वो एक तबका जो है वो उठ के खड़ा हो जाए कि ये इलेक्शन तो हम मानते ही नहीं है इसको। तो उसके लिए नहीं, देखो जो PTI की जो लीडरशिप, जो वर्कर इसमें इन्वॉल्व है 9 मई में, उनके लिए कोई रूल रियायत की गुंजाइश नहीं बचती। गुंजाइश नहीं है, सही है, ठीक है। लेकिन PTI एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका एक वोट बैंक है, उसका एक नजरिया है। नहीं सर, रियल क्विक आपने बड़ा अच्छा सा पॉइंट उठा दिया। जो PTI है उससे पहले तो वो डिफरेंट केसेस के अंदर जा रहे थे। अभी रिसेंटली एक वेव आई है वहां पे हमारे पाकिस्तान में कि इनको करप्शन के केसेस में, जिसकी एग्जांपल जो है असद कैसर से भी हम कर सकते हैं, फवाद चौधरी से भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, व्हाट दे वांट टू डू इट विद दैट? अब देखो उसका मैसेज गलत जाता है ना। अब क्योंकि हमने जो है वो मियां साहब के खिलाफ करप्शन केसेस देखे हैं, PML के खिलाफ करप्शन केसेस देखे हैं, उनमें कुछ भी नहीं था कि वो नारोवाल में जो है स्टेडियम बना दिया तो वो जी बड़ी करप्शन हो गई, CPEC में करप्शन हो गई, CPEC बंद कर दिया। तो ये तो है, इसलिए हमें नहीं पता वो असद कैसर ने किया है नहीं किया, क्योंकि जो पास रिकॉर्ड है वो इतना अच्छा नहीं है। इसलिए जो है वो शक की गुंजाइश बनती है। मतलब मुझे कोई हमदर्दी नहीं है PTI से या जो कुछ फॉर व्हाट एवर द स्टैंड फॉर, लेकिन जो पास रिकॉर्ड है उससे मुझे जो है ये शक ये पड़ता है कि ये वाकई सही है केसेस कि नहीं है। अब नवाज शरीफ जो है पिछले 5 साल से केसेस भुगत रहे हैं कि करप्शन। आज एक धेले की करप्शन आज तक साबित नहीं, उस बंदे में साबित नहीं हुई आपकी। लेकिन मुल्क का कितना नुकसान हो गया, उस बंदे ने कितनी सफर किया है, उसकी पार्टी ने कितना सफर किया है। तो ये चीजें जो है आप सोच समझ के करें
تو پھر بات بن سکتی ہے. الیکشن کریڈیبل ہونے چاہیے. ترکی میں الیکشن ہوئے ہیں آپ کے سامنے, ترکوتزال جو ہے وہ ایردوان جو ہے وہ جیتا ہے بالکل, کسی نے اس سے آبجیکشن نہیں کیا. انڈیا میں الیکشن ہوئے ہیں اور اب دوبارہ ہونے جا رہے ہیں چند اگلے سال. اس میں الیکشن ہوتے ہیں تو وہ کسی کو اعتراض نہیں ہوتا, چھوٹی موٹی جو ہے وہ ہوتی ہے گڑبڑ, اس پہ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے. تو یہ الیکشن کریڈیبل کرائیں. تو الیکشن کے علاوہ کوئی حل آپ کے پاس ہے نہیں. پولیٹیکل لیڈرشپ کو ایوالو ہونے دیں, وہ غلطیاں کریں گے بہتر سے سب آپ بہتر. کے خیال میں پولیٹیکل پارٹیز کو ان کے اندر بھی کچھ میچورٹی پیدا ہونی چاہیے, کیونکہ it seems like پاکستان میں جتنی بھی سیاسی پولیٹیکل پارٹی ہیں they are not very mature. اگر ہم ایگزامپل ٹرکی کی دیتے ہیں, دوسروں کی کرتے ہیں, they are mature کمیونسٹ پارٹی, سیاسی پارٹی. جی دیکھو بات یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل پروسیس ہوتا ہے. آپ 18 سال کے لڑکے کو لے کے جو ہے وہ پی ایم ایل اس میں چلے جاتے ہیں, پی ایم اے میں, اس کو ٹرین کرتے ہیں, اس کے ساتھ کیا سلوک کے ساتھ کرتے ہیں, اور پھر جا کے جو ہے وہ کوئی ڈھنگ کا افسر بنتا ہے. اس کے بعد پھر وہ جنرل تک بنتا ہے. تو وہ اس کو جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو کبھی ٹرین کرنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا. کارٹون بھی نہیں ٹرینڈ, صحیح بات کہہ رہے ہیں. حد تک جب پاکستان بنا ہے, مطلب پرانی باتیں کرنے کا فائدہ نہیں ہے. جب پاکستان بنا تب بھی ہمارے پاس کوئی جناح کے علاوہ کوئی پولیٹیکل لیڈر تھا ہی نہیں ہمارے پاس. تو اس کے بعد بھی جو ہے وہ پروسیس چلنے نہیں دیا گیا, اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو ایوالو ہی نہیں ہونے دیا گیا. جو 58 سے پہلے جو لیڈرشپ تھی, اب اس سے کمپیریزن کر کے دیکھ لیں بعد کی لیڈرشپ جو ہے. اگر آپ بھٹو کو پھانسی نہیں دیتے تو بے نظیر کا کوئی پولیٹیکل کریئر نہیں تھا. نواز شریف کو اگر آپ بار بار نہیں نکالتے تو مریم کا کوئی نام بھی نہیں جانتا تھا, اور نواز شریف would have finished by now. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. امین تمام دوستوں کے وقت کا ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. ہمیں چاہیے پولیٹیکل میچورٹی جو ہمیں حاصل کرنی ہے. سب سے بڑا مسئلہ جو پاکستان میں معیشت کا بھی ہے, جو عام آدمی, جو عام شہری جو پاکستان کے ہیں, وہ ان کے لیے ایک وقت کی روٹی کھانا جو ہے فیملیز کے لیے بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے. سفید پوشی رکھنا جو ہے وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو یہ الیکشن کی جو ڈیٹ آئی ہے, اس میں تو یہ ہے کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی. جیسا کہ میاں صاحب کا ٹریک ریکارڈ بھی اچھا ہے اکانومی میں, تو وہ بہتر کریں گے. اور وہ پاکستان کے اندر جو ہے ایک میرا مت ہے کہ وہ ہوتا ہے نا, جو لوگ مہنگائی کی وجہ سے, معیشت کی وجہ سے, جابس کی وجہ سے, تو اس میں یقینی طور پہ جو بہتری آئے گی. بریگیڈیئر ڈار صاحب تو بہت زیادہ آپٹیمسٹک ہے اس بارے میں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آیا, یوٹیوب پہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, اور دوستوں کو بتائیں, کمنٹس کریں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. تھینک یو ایوری بڈی. السلام علیکم.